اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سیدہ رباب زہرا زیدی 14 معصومین ایجوکیشن کی جانب سے پروگرام لے کر، جس کا نام ہے عصر حاضر اور والدین کی ذمہ داریاں۔ ناظرین، اس پروگرام کی ہماری دوسری نشست ہے، اور جیسے کہ پہلے نشست میں بھی ہم نے والدین کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ڈسکشن کیا تھا، اور میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی محترم ذاکرہ اہل بیت سیدہ فائزہ علی زیدی صاحبہ، اور اب میں ان سے سوال کروں گی جیسے کہ ہم نے پچھلے نشست میں بھی کیے تھے، اور انہی سوالات کو میں آگے کنٹینیو کریں گی۔ السلام علیکم فہر، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا فہر، میرا آپ سے سوال ہے کہ جیسے ہم نے لاسٹ سیشن میں ڈسکس کیا تھا والدین کی ذمہ داریوں کے حوالے سے غیبت امام زمانہ میں، تو 7 سال کی عمر سے لڑکا اور لڑکی کو کن باتوں کی جانب توجہ دلانا ضروری ہے ہمارے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواہر عزیز، ہم کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ یہ 14 معصومین ایجوکیشن کا جو پلیٹ فارم ہے، اس کے تھرو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں پیرنٹس کو جو جن چیلنجز کا سامنا ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، ان کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان کو کسی نہ کسی حد تک مختصراً ہم ایڈریس کریں، بتا سکیں۔ تو خواہر عزیز، وقت تو بہت کم ہے، یعنی کم وقت میں ہمیں زیادہ باتیں ہدیہ کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ، تو کوشش کر رہے ہیں امام زمانہ انشاءاللہ اس کو، آپ کی کاوش کو بھی قبول و منظور فرمائیں۔ دیکھیے، بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا کہ 7 سال تک کا تو ہم لاسٹ پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں کہ 7 سال سے پہلے کی عمر میں بیسیکلی پیرنٹس کو اپنے اوپر پابندی لگانی ہے، سختی جو کرنی ہے وہ ماں باپ نے اپنے اوپر کرنی ہے، نہ کہ اولاد کے اوپر کرنی ہے۔ اسی طرح جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ کیا کرنا ہے 7 سال کی عمر کے بعد جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، تو دیکھیے معصومین کی روایات کی روشنی میں ہمارے پاس جو روایات ہیں اس کے مطابق جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو معصوم یہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نماز کا پابند اور عادی بنا دو، نماز کی پابندی کرانے کی عادت ڈال دو۔ نماز کی پابندی کی عادت سے کیا ہوگا کہ معصوم کی روایت ہے، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برائیوں سے روکتی ہے، معصوم کی حدیث ہے۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جب کوئی بھی انسان نماز کو ادا کرنے لگتا ہے تو obvious سی بات ہے کہ وہ خداوند متعال کی خصوصی رحمت کے ذریعے سے، خداوند عالم کے خصوصی اس پہ عنایات ہوتی ہیں کہ وہ برائیوں سے بچنے لگتا ہے۔ پروردگار اس کے اوپر یہ فضل و کرم کرتا ہے کہ وہ برائیوں کا، گناہوں کا اس کا جی نہیں چاہتا، یا اگر شیطان معلوم اس کو بہکانا چاہے بھی تو بہرحال اس کے اندر خداوند عالم یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنی نفس سے جنگ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، کہ برائیوں سے دوری اختیار کرنے کی خواہش اور برائیوں اور گناہوں سے نفرت اور نیکی کرنے کا دل چاہنا، یہ چیز نماز ہمارے اندر پیدا کرتی ہے کہ اگر ہم چاہتے بھی ہیں تو ہم نماز سے دور نہیں رہ پاتے، برائیوں سے پھر ہم دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ریزن ہے کہ ہمیں یہ تاکید کی گئی ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کا 7 سال کی عمر سے، حالانکہ آپ دیکھیے کہ لڑکی پہ 9 سال کی عمر میں واجب ہے، لڑکے پر 15 سال کی عمر میں واجب ہوتی ہے، لیکن دونوں کے لیے حکم یہ اس لیے دیا جا رہا ہے چونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی یہی ہے کہ عصر حاضر کے اندر، اس دور اور اس زمانے کے اندر کیا ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں۔ تو اسی حوالے سے سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ اس دور اور اس زمانے میں ہم یہ دیکھیں کہ آیا ہمارے ہاں اس زمانے، اس وقت، اس دوران جب برائیاں اتنی عام ہو چکی ہیں، جب اس قدر برائیوں کا دورہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ سب سے زیادہ فکر مند اسی چیز کے لیے نا قاری عزیز آج، کہ ہمارے بچوں کو ہم کیسے برائیوں سے دور رکھیں۔ کیا ہم ان کے پیچھے پیچھے اسکول جائیں؟ کیا ہم ان کے ساتھ کالج میں جا کے بیٹھیں؟ کیا ہم یونیورسٹی میں بھی ساتھ جائیں؟ کیا ہم جاب پہ جائیں تو دیکھیں کہ وہ کس کے ساتھ ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں؟ لہٰذا اگر یہ چاہتے ہیں پیرنٹس اس زمانے میں
کہ بچے برائیوں سے دور رہیں اور تمام تر اچھائیاں ان کے اندر پیدا ہو جائیں، تمام تر نیک اعمال وہ انجام دیں، تو بڑا آسان سا سولوشن ہے۔ معصوم کا فرمان میں نے ہدیہ کیا کہ 7 سال کی عمر، حالانکہ نماز روزہ بھی واجب نہیں ہے، لیکن خصوصاً معصوم فرماتے ہیں کہ نماز کی ان کو ترغیب دی جائے، نماز کا ان کو عادی بنانا شروع کر دیا جائے، کیونکہ نماز کی جو فیوز و برکات ہیں وہ تاکہ بچے کو حاصل ہوں، اور بچہ پھر اس نماز کی جو طاقت اسپرچول، جو روحانی طاقت ہے، اس کے ذریعے سے گناہوں سے دور ہو جائے گا، شیاطین کے شر سے محفوظ ہو جائے گا، خدا کا فرما بردار بن جائے گا، آپ کا فرما بردار بن جائے گا، آٹومیٹیکلی پھر امام زمانہ کا ناصر بن جائے گا۔ یہ طاقت ہے نماز کی، یہ وہ طاقت ہے خواہر عزیز کی جو ہمیں ظاہری طور پر نظر نہیں آتی۔ نماز کوئی ایسی شیلڈ نہیں بنا رہی ہے کہ جس کو ہم آنکھوں سے دیکھ سکیں، لیکن یہ یقین رکھتے ہیں پروردگار کی ذات پر ہم کہ جب معصوم نے کہہ دیا کہ آپ نماز ادا کریں گے تو پروردگار خود بخود آپ کو برائیوں سے روکے گا، تو میں نہیں سمجھتی کہ اس زمانے میں والدین کے لیے اس سے بڑی، نماز سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے۔ نماز کو نعمت عظمیٰ سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز کا عادی بنائیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ چونکہ ان پہ واجب نہیں ہے تو آپ ان پہ سختیاں کر کے ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جائیں، ان کو ماریں پیٹیں کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، نہیں، ابھی ان پہ واجب نہیں ہے۔ کرنا یہ ہے کہ آپ خود پابندی کیجئے نماز کی، اور جب بھی آپ نماز پڑھیں تو ساتھ اپنے بچوں کو اس وقت ضرور پیار اور محبت کے ساتھ کھڑا کریں۔ یہ طریقہ اور روش ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی ان پہ واجب نہیں ہے نا، ابھی ہم ان پہ سختی اس لیے نہیں کر سکتے خواہر عزیز کے جب خداوند عالم ابھی سختی نہیں کر رہا ہے اس عمر میں، تو پھر ماں باپ کی سختی کا کوئی سینس نہیں بنتا۔ کرنا کیا ہے، عادی بنا دو سے مراد یہ ہے کہ آپ کی پیرنٹس کی عادت اتنی پکی ہونی چاہیے، آپ جب نماز کے لیے کھڑے ان کو پیار سے دعوت دیں، ان کو مصلی پر لے کر آئیں، تاکہ آپ کو دیکھتے ہوئے ان کے اندر یہ جذبہ اور خیال پیدا ہو کہ نہیں، نماز ایک ایسی چیز ہے کہ کسی بھی قیمت پہ چھوڑی نہیں جا سکتی۔ دیکھے بچہ کہ میری ماں پڑھتی ہے، میرا باپ پڑھتا ہے، کچھ بھی ہو جائے حالت میں ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 7 سال کی عمر سے ہی اگر آپ نوٹس کریں کہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے، چاہے مذاق میں بول رہا ہے، تو یہ والی جو تربیت کا جو آغاز پروردگار کہہ رہا ہے کہ نماز کا عادی بنا دو، تو پھر دیکھیں کہ کہیں وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا، اگر مذاق میں بھی بول رہا ہے تو آپ اس کو پیار اور محبت سے جیسے نماز کے لیے لا رہے ہیں مصلی پہ، آئیے بیٹا نماز پڑھتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اس سے اللہ آپ کے ساتھ ایک ایسے فرشتے کی ڈیوٹی لگا دے گا کہ جو آپ کو کبھی گناہ کرنے ہی نہیں دے گا، اگر آپ کا دل بھی چاہے گا تو وہ آپ کو روک لے گا، تو اور پھر آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور پھر خود کر کے دکھائیں، عمل کر کے دکھائیں، جو کہ پیدائش سے ہی کرنا ہے، جب بچہ 2 سال کا 1.5 سال کا ہے تب سے ہی کرنا ہے۔ اسی طرح اس کو جھوٹ اگر مذاق میں بھی بول رہا ہے تو اس کو روکنا ہے اور خود نہیں بولنا ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہر وہ کام پیرنٹس کو خود کر کے دکھانا ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کریں انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ خانم، آپ نے بہت عمدہ طریقے سے سوال کا جواب دیا۔ میرا آپ سے دوسرا سوال ہے کہ والدین کو کن امور میں اولاد کی جانب جو ہے وہ سختی برتنی چاہیے، اور ایسے کون سے امور ہیں، کون سی چیزیں ہیں کہ جن میں نرمی کا رویہ؟ دیکھیے خواہر، بات یہ ہے کہ ہم جب سختی اور نرمی کا سوال آتا ہے نا، تو معذرت کے ساتھ بڑا عجیب ہمارے یہاں کا سسٹم ہے، اور وہ سسٹم یہ ہے کہ جن امور میں ہمیں سختی کرنی چاہیے وہاں پر ہم سختی نہیں دیکھتے، پیرنٹس سختی نہیں کرتے، اور جہاں پہ نرمی برتنی چاہیے وہاں پر ہم سختی کرتے ہیں۔ اب مثلا میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں، جیسے کہ میں نے ہدیہ کیا کہ اگر 7 سال کی عمر آپ کے بچے کی جب ہو جائے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو دونوں ہی کو نماز کی ترغیب دینا شروع کرنی ہے۔ اس سے پہلے ترغیب کی ہمیں تاکید نہیں مل رہی، لیکن اپنے ساتھ کھڑا کرنا ہے۔ اب میں نے کیا کہا کہ یہاں پہ سختی نہیں کرنی، یہاں ابھی 7 سال کی عمر میں سختی ہمیں نہیں کرنی، لیکن جب بچی 9 سال کی ہو جائے گی تو اب ہر حالت میں اس پہ سختی کرنی ہے، یعنی اب اس کی نماز ہم قضا ہونے نہیں دے سکتے۔ ہوتا کیا ہے کہ جو مستحب اعمال ہیں وہاں پر ہم سختی کرتے ہیں، یعنی ہر حالت میں مجلس اعضاء کو، مثلا اگر میں مثال دوں تو مجلس اعضاء کے لیے ہمارے گھروں میں یہ کانسیپٹ ہے اور ہمارے ہاں یہ روش ہے کہ مجلس کو ہم واجب کی طرح سے ادا کرتے ہیں اور کرواتے ہیں اپنے بچوں سے، حالانکہ اگر اس مجلس کے اندر اس کے دوران نماز کا وقت ہو جائے یا مجالس میں جاتے جاتے نماز قضا ہو جائے تو گھر آنے کے بعد ماں سختی نہیں کرتی، باپ نہیں پوچھتا کہ آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، یعنی مستحب تھی مجلس اعضاء لیکن اس کے لیے ہم نے سختی کی کہ مجلس میں جانا ہے، ہر حالت میں آپ کو جانا ہے، لیکن نماز قضا ہو گئی اس پہ ہم سختی نہیں کر رہے، مجلس اعضاء میں بھی جانا ہے لیکن
मुस्तहब अमल के लिए कोई भी हो, कोई भी मुस्तहब अमल हो, उसके लिए सख्ती के लिए उलमा हमें ममानियत करते हैं। जब बच्चा बालिग हो जाता है तो मसलन आप कोई मुस्तहब अस्कार पढ़ते हैं नमाज के बाद, आप बच्चों को वाजिब नमाज अदा करवाइए। अगर आपका बच्चा वो नमाज ही मुश्किल से पढ़ रहा है तो उलमा मना करते हैं कि आप ना उन पे सख्ती करें कि वाजिब नमाज के बाद ये वाले भी ताक़ीबात तुमने हर हालत में पढ़नी है। अगर आपने उनको आधा घंटा मजीद ताक़ीबात पढ़ने के लिए जबर किया तो ऐसा ना हो कि वो वाजिब नमाज से भी चला जाए, इस वजह से कि उसको लगे कि जब मैं नमाज पढ़ने बैठूं तो 1 घंटे जो है वो आगे दुआएं मम्मा पढ़वाती हैं, तो वो जाहिर है कि अभी उसकी मारिफत का वो लेवल नहीं है, अभी वो बच्चा है। अभी आपने उसको नमाज की जानिब तरगीब देना शुरू किया है, जिसकी वजह से आप पे लाजिम है कि आप अभी उसको वाजिब का आदी होने दें और मुस्तहबात में नरमी करें, जब तक कि वो आपको वाजिब दिलो जान से पढ़ के न दिखा दे। जब वो वाजिब को दिलो जान से पढ़ के दिखाने लगेगा तो मुस्तहब की तरफ रग़बत कैसे होगी, उसका भी उलमा में तरीका बताते हैं। वो ये कहते हैं कि मुस्तहब अमाल अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अंजाम दे तो जरूरी है कि आप खुद मुस्तहब अमाल को पाबंदी से करके दिखाइए। मसलन अमाल शब कद्र, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा शौक व ज़ौक़ से करे तो वालिदैन खुद मुस्तहब अमाल शब कद्र को इतने इन्हमाक, इतने शौक से गुस्ल बजा ला के और तमाम तर चीज़ों को अंजाम दें कि आपका शौक देखकर उनमें शौक पैदा हो जाए। लेकिन मुस्तहब अमल के लिए सख्ती करने की इसलिए ममानियत है कि इसकी वजह से बच्चा वाजिब को भी तर्क कर देता है और वाजिब से भी उसका दिल हट जाता है। और चूंकि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते और हम ये नहीं चाहेंगे कभी भी कि हमारा बच्चा वाजिब अमाल को भी तर्क कर दे, लिहाजा पहले उनको वाजिबात का पाबंद बनाना है और उसके बाद हमने उनको मुस्तहब अमाल की जानिब तवज्जो और शौक मबजूल कराना है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वार, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और हम आपके बहुत मशहूर हैं। मेरा ख्वार आपसे तीसरा सवाल है कि दौर हाजिर में बच्चों की दोस्ती और उनके दोस्त के इंतखाब के लिए क्या उनको इख्तियार देना दुरुस्त है? देखिए ख्वार अजीज, दोस्ती तो एक ऐसी फितरी तकाजा है, दोस्ती चाहना या दोस्त का होना ये इंसान की फितरत में है और दोस्त का होना ज़रूरी भी है, वरना इंसान तन्हाई का शिकार हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम अपने हम उम्र के साथ या अपने दोस्त के साथ ही शेयर करना पसंद करते हैं और हम कन्वीनियंट होते हैं। लिहाजा दोस्त बनाना या दोस्ती करना क़तअन इस्लाम में इसकी हमें मवानियत नज़र नहीं आ रही, बल्कि दोस्ती मैंने जैसे कि कहा कि एक फितरी बात है। लेकिन हाँ, पेरेंट्स, जैसे कि आपने सवाल किया, क्या बच्चों को खुद दोस्त बनाने दिया जाए? बच्चों को यकीनन उनका हक है कि वो जिसके साथ अच्छा महसूस कर रहे हैं, जिनके साथ उनको बात करने में कन्वीनियंस महसूस होती है, जिनके साथ उनको बैठना अच्छा लगता है, एंटरटेनमेंट महसूस होती है, वो उनसे दोस्ती करें, हर्ज नहीं है। लेकिन दोस्त चुनने दीजिए, लेकिन उससे पहले मैं समझती हूँ कि बच्चों को वालिदैन ये बता दें कि उनका दोस्त कैसा होना चाहिए। उनको ये बता दिया जाए कि उनका दोस्त कैसा होना चाहिए। इसके साथ-साथ खुद भी देखें कि आपके बच्चे की जिससे दोस्ती हुई है, क्या उनके अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, जो एक अच्छे दोस्त में होनी चाहिए। इसलिए कि ख़ारिज़ आप भी देख रही होंगी माशरे में कि अब इतना ख़तरनाक ज़माना है कि पहले ये होता था कि जिनसे दोस्ती होती थी, वो घर भी आते थे, उनके घर भी जाया जाता था, मुलाकात होती थी। बच्चों के जो दोस्त होते थे, उनसे और उनके बच्चों के दोस्तों के घर के माहौल से माँ-बाप आशना होते थे। अब ऐसा वक्त है इंटरनेट का, जो ये जमाना है कि नहीं पता कि हमारे बच्चे का जो कौन दोस्त है, और खुद जी बच्चा ही उससे बिल्कुल। कभी नहीं मिला। हैरत अंगेज बात बेशक। है कि 4-4 साल हम गेम्स देख रहे हैं, बच्चा खेल रहा है और कितने खतरनाक नताइज उसके हमारे सामने अभी संगीन नताइज हमने माशरे में देखे हैं कि चूंकि जी पता ही बिल्कुल नहीं है वजह कि फरमाएं। दोस्त कौन है, और उसके घर का क्या माहौल है, वो किन आदतों का शिकार है। लिहाजा पेरेंट्स थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखें, जरूरी है। इसलिए कि मैंने मासूम की रिवायत को पढ़ा कि मासूम फरमाते हैं कि अपने बच्चों और अपने दोस्तों का ना थोड़ा सा उनका एग्जामिनेशन, उनका थोड़ा सा देखो, उनको परखो, बेशक आजमाओ बेशक और जब आजमाओ तो उन पे भरोसा करो। बेशक। इस यानी जमाने में बहुत जरूरी इस है। जमाने में बहुत जरूरी है, यानी कि माँ बाप अगर इंटरनेट मुहैया कर रहे हैं और बच्चा चाहे फिजिकली दोस्ती कर रहा है या नेट पे दोस्ती कर रहा है, जरूरी है कि माँ बाप देखें, दोस्त का इंतखाब करने दें, लेकिन उसके बाद देखें कि वो किसके साथ बात करता है, वो किसके साथ खेल रहा है, चाहे वो नेट पे खेल रहा है, चाहे वो गली में बाहर जाके खेल रहा है।
بیٹی ہے یا بیٹا ہے, ان کے دوست کون ہیں. اب وہ دوست ہم نے کہا کہ دیکھیں پرکھیں, تو کیسے پرکھیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جب ہم معصوم یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو بھی سکھائیے خود اپنے دوست بنانے سے پہلے بھی پرکھیں, تو وہ پرکھنا کیسے؟ جیسے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دوست بنانے سے پہلے ان کی آزمائش کر لو, ان کو آزما لو, کیونکہ مولا فرما رہے ہیں کیونکہ آزمائش اچھے اور برے کی تمیز کرا دیتی ہے. آپ کو مولا فرما رہے ہیں کہ اچھائی اور برائی کو جو ہے ڈفرینشیٹ کرنے کا پیمانہ ہے پرکھنا. یہ پیمانہ مولا نے بیان کیا ہے. کس طرح؟ جیسے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی اپنے بھائی میں یہ 3 خصوصیات دیکھو تو اس سے دوستی کرو اور اس سے محبت کی امید رکھو. یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے ایک انسان میں. اگر یہ ہیں تو وہ دوستی اور محبت کے قابل ہے. اگر یہ 3 صفات نہیں ہیں تو کوئی بھی انسان نہ دوستی کے قابل ہے نہ محبت کے قابل ہے. یہ اپنے بچوں کو بتا دیجئے کہ بیٹا یہ 3 چیزیں اگر آپ کے فرینڈ میں ہیں تو آپ اس سے دوستی کریں, ادروائز وہ آپ کا فرینڈ نہیں ہو سکتا. اور یہ ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہم کس کو اپنا سمجھیں. پہلی چیز پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو اس میں حیا ہونی چاہیے, حیا دار ہو, یعنی اس میں شرم و حیا ہو, اس کے اندر کوئی بھی. اب حیا کا تعلق فقط چادر سے نہیں ہے, حیا کا معنی بہت وسعت رکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو انسان بے پردہ ہے تو وہ تو بے حیا اس کو ہم کہیں گے ہی, لیکن حیا ہوتی ہے کہ شرم آنا کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے, کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے. جس کو شرم آئے, حیا محسوس ہو, وہ حیا دار ہے. وہ دنیا والوں کے سامنے بھی حیا کرے, وہ خدا کے سامنے بھی حیا کرے. گناہ کرتے ہوئے اس کو خدا سے حیا آئے, گناہ کرتے ہوئے اس کو اپنے ماں باپ کے سامنے حیا آئے. وہ جھوٹ بولے تو اس کو شرم محسوس ہو کہ میں جھوٹ بولوں, میں اگر پکڑا جاؤں گا کسی کو پتا چلے گا کتنی بے عزتی ہے, میرے ماں باپ کی کتنی انسلٹ ہوگی, میری کتنی ہوگی, میں بے پردہ باہر جاؤں گی, میری کتنی خدا کی نگاہ میں میرا کتنی میں شرمندہ ہوں گی, میرے ماں باپ کتنے شرمندہ ہوں گے کہ یہ میری بیٹی ہے. مثلا لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے ہم جو ہے نا بات کر رہے ہیں. یا کوئی بھی رشوت کھائے, حرام خوری کرے, خدا نخواستہ دھوکہ دے, جھوٹ بولے, تو حیا آئے کہ کل کو میرا یہ جھوٹ یہ دھوکہ پکڑا گیا. مرد حضرات کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, عورتوں کی بھی کر رہے ہیں, تو اس کے اندر حیا ہونی چاہیے, اس کو شرم محسوس ہونی چاہیے کہ دنیا والوں کی نظروں میں میری کیا ویلیو رہے گی اور آخرت میں امام زمانہ کو خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا. لہٰذا حیا, میں نے اس کے مختصراً وسیع معنی کو میں نے بیان کر دیا. دوسری چیز پیغمبر فرما رہے دیکھو کہ اس میں امانت داری ہے یا نہیں. جیسے ڈھٹائی سے جھوٹ بولنے والے کو دوست نہ بنائیے, ڈھٹائی سے سب کے سامنے جرت سے گناہ کرنے والے میں حیا نہیں ہے, ایسے شخص کو بھی دوست نہیں بنانا. پلس امانت دار ہے یا نہیں, کوئی چیز دے کے دیکھیے آپ کو ایز اٹ از لوٹا رہا ہے یا نہیں لوٹا رہا ہے. اگر آپ کی چیز ایز اٹ از واپس کی ہے تو اٹ مینز اگین کہ اس میں خوف خدا ہے. آپ کی بات امانت داری میں پھر اس کی معنی بھی بہت وسیع ہے, مختصراً بیان کر رہی ہوں کہ فقط چیز نہیں کہ پینسل, موبائل, گھڑی کی بات نہیں. آپ نے اپنی بات بھی, آپ کسی کو امانت دیتے ہیں, آپ نے اپنی بات کہی, دیکھیے آپ کی بات کو اپنے تک رکھا یا وہ آپ کو باہر سے پتہ چل رہی ہے, دوسروں سے پتہ چل رہی ہے. اگر ایسا ہے تو پھر آپ کا دوست امانت دار نہیں ہے, پھر یہ شخص قابل بھروسہ نہیں ہے, نہ محبت کے قابل ہے نہ دوستی کے قابل ہے. تیسری چیز اپنے بچوں کو بتائیے, پیغمبر فرما رہے ہیں کہ صداقت, سچا ہونا چاہیے. اگر آپ سے کوئی ایسی بات آپ کا دوست یا وہ جسے آپ بھروسہ کر رہے ہیں آپ سے بولتا ہے اور آپ کو معلوم ہو جائے, کنفرم کیجئے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بولا اس نے. اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ آپ کی دوستی کے قابل نہیں ہے. صداقت ہونی چاہیے. یہ 3 نشانیاں پیغمبر نے بیان فرمائی. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ایک حدیث مبارکہ مختصراً ہدیہ کر دوں کہ ہمارے چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ 2 خصوصیات کے ذریعے سے اپنے بھائیوں کو آزماؤ اور پھر دیکھو کہ وہ کتنے پانی میں ہے, پھر مقرر کرو کہ یہ دوست ہو سکتا ہے یا یہ آپ کا محبت کے قابل ہے یا نہیں. اور وہ کیا فرمایا کہ معصوم نے فرمایا, پہلا یہ دیکھو کہ وہ نماز کو اس کے مقرر وقت پہ انجام دیتا ہے یا نہیں. سبحان اللہ. دوسری چیز معصوم نے فرمائی, یہ دیکھو کہ تنگی اور فراغی دونوں کی حالت میں اپنے بھائیوں کے معاشرے میں کے ساتھ حسن سلوک لوگوں کے ساتھ کرتا ہے یا نہیں. فقط فراغی کی بات نہیں ہو رہی, تنگی میں بھی, جب پیسے ہیں تب تو لوگوں کی مدد کرے ہی کرے, جب تنگی ہو, فراغی میں تو کرے ہی کرے, جب تنگی ہو تب بھی دیکھو کہ جو بھی اس کی بساط میں اگر وہ لوگوں کے کام آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک نرم دل رکھتا ہے, وہ ایک اچھا انسان ہے, اور اس سے تم اپنے لیے پھر بھلائی کی امید رکھو ورنہ نہ رکھو. اسی طرح جو نماز کو اول وقت ادا کر رہا ہے وہ ایک اچھا انسان ہے, اور وہ اس قابل ہے کہ اس سے دوستی بھی کی جائے, اس سے محبت بھی کی جائے. اس لیے کہ جو نماز کو اول وقت ادا کر رہا ہے اٹ مینس کہ وہ
خدا کی ہر بات کو اہمیت دے رہا ہے اور خداوند عالم کی ہر بات کو اتنی میں اہمیت دے رہا ہے کہ وہ اس کی ناراضگی کو مول نہیں لے سکتا. تو جو خدا کو ناراض نہیں کر سکتا یقیناً وہ اپنے دوست کو بھی کبھی ناراض نہیں کر سکتا. وہ جس سے محبت کرے گا اس کو بھی کبھی ناراض نہیں کر سکتا. لہٰذا چونکہ معصوم یہ فرماتے ہیں کہ نماز کو پابندی سے ادا کرنے والا یقیناً خوف خدا رکھنے والا ہے. جو خدا کی بات کو اتنی اہمیت دے گا پھر وہ ہر اس شخص کی بھی بات کو اہمیت دے گا کہ جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. جو خوف خدا رکھے گا وہ اپنے ہر رشتے کا حق ادا کرے گا. وہ اپنی دوستی کا بھی حق ادا کرے گا. وہ بیٹا ہو، ماں ہو، بہن ہو، وہ اپنے ہر رشتے کے ساتھ انصاف کرے گا. لہٰذا معصوم کی یہ دونوں جو نشانیاں ہمیں بیان کی گئی ہیں یہ بھی اس قابل ہیں، اس لائق ہیں کہ ماں باپ خود بھی اس پر پرکھیں، اولاد کو بھی سکھائیں اور بتائیں کہ آپ کے دوستوں کو اول وقت نماز پڑھنے والا ہونا چاہیے، آپ کا دوست سچا ہونا چاہیے، آپ کا دوست حیادار ہونا چاہیے. کھلے عام گناہ کرنے والا حیادار نہیں ہوتا، بے حیا ہوتا ہے. لہٰذا ہم ان تمام نشانیوں کو بیان کریں اپنے بچوں کے ساتھ تاکہ وہ اپنے لیے ایک اچھے دوست کا انتخاب کریں. انشاءاللہ اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ان تمام مطالب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور 14 معصومین ایجوکیشن اور اس جیسے دوسرے اداروں کو پروردگار عالم مزید ترقی عطا فرمائے. آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کے ہمیں قابل بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.